قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اسم محمد في الأسماء. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. تمام احباب حقیقت محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. انتہائی قابل احترام معزز سامعین گرامی، میں آپ حضرات کے سامنے 22واں پارہ سورہ احزاب کی آیات نمبر 70 اور 71 تلاوت کی اور اسی طرح احادیث مبارکہ کے ذخائر میں سے ایک جز ذکر کیا. دعا فرمائیں کہ خالق کائنات مجھے اس کے مطابق حق سچ کہنے کی، پھر مجھ سمیت آپ تمام احباب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں. آج شعبان المعظم کی 19 تاریخ ہے. 9 یا 10 دن کے بعد رمضان المبارک کا عظمت والا، شان والا، فضیلت والا مہینہ شروع ہونے کو ہے. جتنی چیز قیمتی اور اعلیٰ ہوتی ہے
اتنی اس کی تیاری کی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک آدمی اگر بزنس مین ہے، دکاندار ہے، وہ جس قسم کا بھی کاروبار کرتا ہے، وہ رمضان المبارک سے پہلے جتنی بھی اس کی دکان کی ضروریات ہوتی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، جتنے ایٹم ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام وہ رمضان المبارک سے پہلے لا کر دکان کو سجا دیتا ہے. اسی طرح ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے تو وہ بھی رمضان المبارک سے پہلے گھر کے اندر جتنی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام ضروریات کی چیزیں مکمل ہو جائیں تاکہ رمضان المبارک کے اندر مجھے کسی چیز کو ڈھونڈنے کی یا لانے کی اس کے لیے مجھے وقت نہ نکالنا پڑے. پہلے سے وہ تمام کی تمام تیاریاں مکمل کر دیتے ہیں. اور اسی طرح ایک طرف اگر ہم اپنے بزنس کو چمکانے کے لیے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، دنیا کے لیے ہر قسم کی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، تو اسی طرح ہم نے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے. اور تیاری ایسے کرنی ہے کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، ان کی تعلیمات ہیں ہمارے سامنے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت نازل فرمائے، اس شخص کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اپنی فضل اور کرم فرمائے. فرمایا کہ جو رمضان المبارک سے پہلے اپنے باطن کی صفائی کر دیتا ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے. اور ہم نے رمضان المبارک کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ تو اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے ہم اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو درست کریں. ہمارا عقیدہ توحید بڑا مضبوط ہو. جب ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا تو پھر ہم جو بھی رمضان المبارک کے اندر عبادت کریں گے وہ قابل قبول ہوگی. اگر ہمارا عقیدہ توحید کے اندر ذرا برابر بھی کمی ہے تو فرمایا کہ اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ عقیدہ ہے توحید ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے اوپر ہمارا عقیدہ مضبوط ہو. اگر یہاں پر عقیدے کے اندر تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہے، عقیدہ کمزور ہے، تو وہ آدمی جتنی بھی رمضان المبارک کے اندر عبادت کرے، تراویح پڑھے، رات کو قرآن کریم سنے، دن کو روزے رکھے، جب تک اس کا عقیدہ ختم نبوت مضبوط نہیں ہے
تو اس کا کسی قسم کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کریم فرقان حمید کا فیصلہ ہے۔ اور اسی طرح باطن کی صفائی کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے عقائد کو مضبوط رکھنا ہے، اور اسی طرح جو پھر ہمارے معاملات ہیں وہ بھی ہمارے 100% ٹھیک ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک سے پہلے رمضان کی تیاری ایسے کرے کہ اگر کسی شخص نے کسی اپنے بھائی کا مال کھایا ہے کسی وجہ سے بھی، تو فرمایا کہ رمضان المبارک جو بہت عظیم مہینہ ہے، بہت برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، فرمایا کہ بھائی کو چاہیے اس اپنے مسلمان بھائی کا حق اس کو ادا کر دے۔ اور اسی طرح اگر کسی آدمی نے اپنے مسلمان بھائی کا دل دکھایا ہے تو اس کو چاہیے کہ رمضان المبارک سے پہلے وہ اپنے بھائی سے معذرت کر لے، اس کو راضی کر دے۔ اور اسی طرح جتنے بھی حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ اتنا رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے وہ جو رمضان المبارک کے اندر جو برکات ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ان تمام رحمتوں سے محروم رہ جائیں۔ اور کس وجہ سے؟ اپنے اناع کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے غرور کی وجہ سے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جتنی بھی رحمتیں ہیں وہ چلی جائیں، رمضان المبارک کا رحمتوں والا مہینہ ہم سے گزر جائے اور اسی طرح ہم پڑے رہیں۔ تو میرے معزز سامعین گرامی، آپ اس احادیث مبارکہ سے خود اندازہ لگا لیں کہ آقا علیہ السلام رمضان المبارک کیسے تیاری کیا کرتے تھے۔ میرے محبوب علیہ السلام رمضان المبارک سے پہلے رجب کے اندر میرے محبوب علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک اٹھا دیتے ہیں، اور میرے معزز سامعین گرامی وہ کیسا پرکیف نظارہ ہوگا کہ میرے محبوب علیہ السلام جب انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، پھر میرے محبوب علیہ السلام نے ہمیں سمجھانے کے لیے رمضان المقدس کے جو مقدس اس کے اندر لمحات ہیں ان کی عظمت کو بتانے کے لیے آقا علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ الہ العالمین، میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے لیے رجب کے اندر بھی برکت نازل فرما، ہمارے لیے شعبان کے اندر بھی رحمت نازل فرما۔ جب شعبان اور رجب کے اندر برکت ہوگی، الہ العالمین ہماری زندگی اتنی دراز کر دے کہ وہ بلغنا رمضان، کہ ہم رمضان المبارک تک پہنچ جائیں۔ کیونکہ محدثین کرام نے لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام اس دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کے اوپر اتنا اعتبار اور یقین نہیں ہے کہ میں ایک طرف سلام نماز کے لیے جب نماز کی حالت کے اندر ہوں ایک طرف سلام پھیروں اور دوسری طرف سلام پھیرنے کی بھی مجھے فرصت نہیں۔ فرمایا کہ جتنا یہ وقت ہے بہت قیمتی اور بہت مختصر وقت ہوتا ہے، فرمایا کہ اتنی ہی دنیا کی مثال ہے، اتنی جلدی انسان کی روح پرواز ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ جو اوپر کا سانس ہے
وہ اوپر لے جاتا ہے، نیچے کا سانس نیچے لے جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس وقت سے پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میں آپ سے دعا التجا کرتا ہوں کہ ہمارے لیے رجب کے مہینے کے اندر بھی برکت کر، اور اسی طرح شعبان کے مہینے کے اندر بھی برکت نازل کر، تاکہ ہم رمضان المبارک کی ان برکات اور عظمت والی گھڑیوں تک پہنچ جائیں۔ اب کتنی اہم دعا ہے، اور ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اکثر اوقات یہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کی وہ گھڑیاں نصیب فرما۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ شروع سال کے شروع دن سے فرمایا کہ سال کے آخر تک، رمضان المبارک تک، فرمایا کہ پورا سال جنت کو اللہ تبارک و تعالی راستہ فرماتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کہ جنت کو مزین کرو، اس کو خوبصورت کرو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب آخری دن شعبان کا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی پوری جنت کو ایک خوشبو کے ساتھ دھونی دی جاتی ہے، پوری جنت کو خوشبو کے ساتھ دھویا جاتا ہے، اور فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے نیچے سے یکم رمضان المبارک کی جب شام ہوتی ہے، پہلا دن ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اور فرمایا کہ وہ ہوا اتنی خوبصورت ہوا ہوتی ہے، اتنی کمال والی ہوا ہوتی ہے، فرمایا کہ جتنی بھی جنت کے اندر درخت ہیں، جتنی بھی جنت کے اندر درختوں کے ساتھ ٹہنیاں ہیں، جتنے بھی پتے ہیں، فرمایا کہ وہ سارے کے سارے ان کو خوشی کے ساتھ، اور اسی طرح فرمایا کہ جنت کے جتنے بھی محلات ہیں، ان کے جتنی بھی در و دیوار ہیں، فرمایا کہ وہ سارے کے سارے اس ہوا کے جھونکوں کے ساتھ فرمایا کہ وہ خوشی سے بولنے لگتے ہیں، اور ان کی ایک سی خوبصورت آواز ہوتی ہے، فرمایا کہ اس آواز کو سن کر جنت کے اندر جتنی بھی حوریں ہیں وہ اپنے بالا خانوں تک پہنچ جاتی ہیں، اور وہاں وہ یہ الفاظ کہتی ہیں کہ اے جنت کے دروغا، اے رضوان، ہمیں بتا آج وہ کون سا دن ہے، آج وہ کون سی رات ہے کہ جس کے اندر اتنی خوبصورت آوازیں ہیں، اتنی خوبصورت ہوا ہے، اور اتنی خوبصورت ہواؤں کے جھونکے اور خوشبو ہے۔ فرمایا کہ رضوان کہتا ہے، جو جنت کا دروغہ فرشتہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا پہلا دن شروع کیا ہے۔ فرمایا کہ اتنی برکتیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رضوان سے کہتے ہیں کہ اے رضوان، آج سے جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں ان تمام دروازوں کو کھول دو، کیونکہ میرے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے جو روزہ دار ہیں، تاکہ ان کے لیے ہر طرح کی میری رحمتیں وافر مقدار میں نازل ہونا شروع ہو جائیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو جہنم کا دروازہ ہے، جو مالک ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مالک، آج سے جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دو، کیونکہ میرے پیغمبر، آخری پیغمبر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو روزہ دار ہیں، تاکہ وہ اس سے محفوظ رہ سکیں۔ اور اسی احادیث سے آگے چلتے ہوئے فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ اے جبرائیل، یعنی فرمایا کہ رمضان المبارک کا جب پہلا دن ہوتا ہے، اسی دن جبریل امین کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ پوری روز زمین کے اوپر جاؤ، اور جہاں پر بڑے بڑے سرکش شیاطین ہیں، فرمایا کہ ان تمام کو جکڑ کر، زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر، اور ان کے گلوں کے اندر توپ ڈال کر ان کو دریاؤں کے اندر پھینک دو۔ اور فرمایا کہ اتنی عظمت والا وہ پہلا دن ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا جب پہلا دن،
پہلی رات ہوتی ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی افطاری کے وقت 10 لاکھ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، ان لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو جہنم کے مستحق جو ہو چکے ہوں، 10 لاکھ لوگوں کی۔ اور فرمایا کہ پھر اسی طرح ہر روز اللہ تبارک و تعالی یہی اعلان کرتے ہیں، اور بلکہ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات کو اللہ تبارک و تعالی 3 مرتبہ یہ صدائیں لگاتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا بے کس جو مجھ سے مدد مانگے، میں اس کی جتنی بھی حاجات ہیں ان تمام کو پورا کروں۔ ہے کوئی ایسا شخص جو بیمار ہو، جو مجھ سے اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے دعا کرے، میں اس کی بیماری کو دور کر دوں۔ ہے کوئی ایسا شخص جو بے اولاد ہو، مجھ سے دعا مانگے، میں اس کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا کروں۔ فرمایا کہ ہر روز، ہر رمضان کی رات کو 3 دفعہ یہ صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ پھر ہر روز افطاری کے وقت 10 لاکھ لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی بخشش فرماتے ہیں۔ اور پھر آخر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی شروع رمضان المبارک سے لے کر آخری رمضان المبارک تک جتنے لوگوں کی بخشش کی ہوتی ہے، فرمایا کہ اتنی اللہ تبارک و تعالی آخری رمضان المبارک کی آخری رات کو بخشش فرماتے ہیں۔ اب اتنی بڑی رحمتیں، اتنی بڑی برکتیں، مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چند ایسے بدبخت اور بد نصیب لوگ ہیں، فرمایا کہ جو ان تمام رحمتوں سے، فرمایا کہ ان کے لیے کچھ فائدہ نہیں ہے، ان تمام رحمتوں کے اندر ان کے لیے کچھ حصہ بھی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے بڑے تعجب سے پوچھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا دیجئے کہ وہ کون ایسے بدبخت قسم کے لوگ ہیں کہ جن کی اتنے بڑی، یعنی ہر روز 10 لاکھ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، پھر رمضان المبارک کی آخری رات، شروع رمضان سے لے کر آخری رمضان تک اتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کون سے ایسے بد نصیب لوگ ہیں جن کے اللہ تبارک و تعالی بخشش نہیں فرماتا پورے رمضان المبارک کے اندر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے سب سے پہلا وہ شخص ہے کہ جو شراب کا عادی ہو، جو شخص شراب کا عادی ہے، فرمایا کہ پورے رمضان کے اندر جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جتنی بھی برکتیں نازل ہوتی ہیں، فرمایا کہ اس کے اندر اس کا کچھ حصہ بھی نہیں، وہ اسی طرح رہتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ دوسرا وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اس کی بھی اس رات کے اندر، پورے رمضان المبارک کے اندر، فرمایا کہ اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے اپنے والدین کو راضی نہیں کیا۔ اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جس طرح ہم اگر بزنس کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم رمضان المبارک سے پہلے پورا جتنا بھی سیٹ اپ ہوتا ہے، جتنے بھی ایٹم لانے ہوتے ہیں، وہ ہم جمع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ اسی طرح ہم نے رمضان المبارک سے پہلے اگر کسی شخص نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے، اس کا دل دکھایا ہے، تو وہ اپنے والدین سے معافی مانگ لے، ان کی خدمت کرے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک شخص وہ اپنے والدین کا نافرمان تھا اور اسی طرح نافرمانی کرتے 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 اس کے والدین دنیا سے چل بسے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو صحابہ کرام کے سوال سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ تو بہرحال فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کی بھی رمضان المبارک کے اندر بخشش نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو شخص کسی کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ قطع رحمی کرنے والا ہے، فرمایا کہ اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ جس کے دل کے اندر کینہ ہو، بغض ہو، منافقت ہو، اور اسی طرح فرمایا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دنوں سے زائد خفگی رکھے، ناراضگی رکھے، فرمایا کہ ایسے شخصوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش نہیں فرماتے۔ تو میرے معزز سامعین گرامی، یہ جو مہینہ بڑی برکت والا، بڑی شان والا آ رہا ہے، اس کے لیے ہم سب نے تیاری کرنی ہے۔ جتنے بھی حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں،
کوشش کریں کہ ان کو پورا کرنے کی. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا ہم سب کو اس کو پر عمل پیدا